یہ ZBC کی اردو سروس ہے. پیش خدمت ہے حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین. یہ پروگرام ہر روز رات 8 بجے ہمارے YouTube چینل پر پیش کیا جاتا ہے. سنیچر 29 نومبر کے سیربین سے جاوید چودھری کا سلام. ٹرمپ انتظامیہ کا ہر اجنبی کی مکمل جانچ پڑتال تک پناہ گزینوں کی تمام درخواستوں پر فیصلے روکنے کا اعلان. صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ ان ممالک سے امریکہ میں آنے والی تمام امیگریشن کو مستقل طور پر روک دیں گے جنہیں وہ تیسری دنیا کے ممالک قرار دیتے ہیں. ایئر بس کے مسافر طیاروں کے سافٹ ویئر میں مسئلہ، درجنوں ایئر لائنز کی فلائٹس متاثر ہونے کا خدشہ. We begin with breaking news, and the Civil Aviation Authority says a problem with some Airbus aircraft could result in disruption and cancellation to flights. محکمہ اینٹی کرپشن کی جانب سے گھر پر چھاپے کے بعد زیلنسکی کے چیف آف سٹاف مستعفی. Russia really wants Ukraine to make mistakes. There will be no mistakes on our part. Our work continues. Our struggle continues. اقوام متحدہ کا پاکستان کی 27ویں آئینی ترمیم پر تشویش کا اظہار. کہا صدر و فوجی قیادت کو استثناء سے احتساب کمزور ہوگا. پاکستانی یوٹیوبر کے والد کا اغوا اور تاوان کی رقم کے ساتھ فرار ہوتے ملزمان کی ہلاکت کا تنازع. جانیے پولیس ملزمان تک پہنچنے میں کیسے کامیاب ہوئی. سعودی عرب میں شراب پر پابندی میں نرمی، ریاض کے بعد زہران اور جدہ میں بھی شراب خانے کھولنے کا منصوبہ. جانیے آکسفورڈ یونین سوسائٹی میں پاکستان اور انڈیا کے درمیان مباحثہ خود بحث کی زد میں کیوں ہے، اور انڈین اداکار دھرمیندر کیسے انسان تھے. جانیے ان کی پاکستانی دوست امبرین فاطمہ سے. میرے کانوں میں وہ آواز آتی ہے ابھی بھی، ہیلو امبرین، کیا حال ہے، بچے کیسے ہیں. اب یقین کریں کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ جس سے میرا کوئی اپنا چلا گیا. اس کے علاوہ دیگر موضوعات بھی آج کے سیربین میں شامل رہیں گے، مگر ہمیشہ کی طرح پہلے اہم عالمی خبروں کا خلاصہ. وائٹ ہاؤس کے نزدیک افغان باشندے کی جانب سے نیشنل گارڈز کے اہلکاروں پر فائرنگ کے بعد ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے سخت اقدامات کا سلسلہ جاری ہے، اور اب امریکی حکام نے پناہ گزینوں سے متعلق تمام فیصلے روکنے کا اعلان کر دیا ہے. US سٹیزن شپ اینڈ امیگریشن سروسز کے سربراہ جوزف ایڈلو نے کہا ہے کہ یہ فیصلہ اس وقت تک برقرار رہے گا جب تک ہم ہر اجنبی کی جانچ پڑتال اور مکمل اسکریننگ نہیں کر لیتے. یہ اعلان صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے تیسری دنیا کے تمام ممالک سے امریکہ منتقلی کو مستقل طور پر روکنے کے اعلان کے چند گھنٹے بعد سامنے آیا ہے. CBS نیوز کے مطابق US سٹیزن شپ اینڈ امیگریشن سروسز کے افسران کو ہدایت دی گئی ہیں کہ وہ پناہ کی درخواستوں کو منظور یا رد کرنے سے متعلق حتمی فیصلے سے گریز کریں. افسران سے کہا گیا ہے کہ وہ پناہ گزینوں کی درخواستوں کا جائزہ لینے کا سلسلہ جاری رکھیں، لیکن فیصلہ سنانے کے مرحلے پر رک جائیں. اس سے قبل امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کیا تھا کہ وہ تیسری دنیا کے تمام ممالک سے لوگوں کی امریکہ نقل مکانی کے سلسلے کو مستقل طور پر روک دیں گے. جمعرات کو ٹروتھ سوشل پر سلسلہ وار پیغامات میں امریکی صدر نے اگرچہ اس پابندی کے نفاذ کے طریقہ کار اور ٹائم لائن کا کوئی ذکر نہیں کیا، تاہم ان کا کہنا تھا کہ اس اقدام کا مقصد امریکی نظام کی مکمل بحالی ہے. ان کا کہنا تھا کہ یہ ضروری ہے کیونکہ بے قابو نقل مکانی نے امریکی معاشرے کو کمزور کیا ہے اور اس کے وسائل پر دباؤ ڈالا ہے، اور جب تک نظام مستحکم نہیں ہوتا ان ممالک سے آنے والے کسی نئے تارک وطن کو داخلے کی اجازت نہیں دی جائے گی. مزید تفصیل ہماری اس رپورٹ میں. صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ ان ممالک سے امریکہ میں آنے والی تمام امیگریشن کو مستقل طور پر روک دیں گے جنہیں وہ تیسری دنیا کے ممالک قرار دیتے ہیں. یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب واشنگٹن ڈی سی میں فائرنگ کا نشانہ بننے والی نیشنل گارڈ کی ایک اہلکار ہلاک ہو گئی ہیں. مبینہ حملہ آور ایک افغان شہری ہے. سوشل میڈیا پوسٹ میں صدر ٹرمپ نے امریکی امیگریشن پالیسیوں پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ ان پالیسیوں نے بہت سے امریکیوں کی ترقی اور معیار زندگی کو متاثر کیا ہے. بدھ کے روز ہونے والی اس فائرنگ کے بعد امریکہ نے افغان شہریوں کی تمام امیگریشن درخواستوں کی پروسیسنگ معطل کر دی ہے تاکہ
سیکیورٹی اور ویٹنگ پروٹوکول کا دوبارہ جائزہ لیا جا سکے۔ اور پھر کل امریکہ کی سٹیزن شپ اینڈ امیگریشن سروسز نے اعلان کیا کہ وہ افغانستان سمیت 18 دیگر ممالک سے تعلق رکھنے والے افراد کے گرین کارڈز کا دوبارہ جائزہ لے گا۔ امریکی صدر کے لیے تھینکس گیونگ کے موقع پر سامنے آنے والی سب سے بری خبر، دن دہاڑے گولیوں کا نشانہ بننے والے نیشنل گارڈ کے 2 اہلکاروں میں سے ایک زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے چل بسی ہیں۔ I must unfortunately tell you that just seconds before I went on, مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ اس وقت اسٹیج پر آنے سے کچھ لمحے پہلے مجھے خبر ملی کہ ویسٹ ورجینیا کی سارا بیکسٹروم، جن کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے، نہایت قابل احترام نوجوان اور شاندار شخصیت، جنہوں نے جون 2023 میں سروس شروع کی، ہر طرح سے بہترین، وہ ہمیں چھوڑ کر جا چکی ہیں۔ اب وہ ہم پر نظر رکھ رہی ہیں۔ no longer with us. She's looking down at us right now. مبینہ قاتل ایک افغان شہری ہیں جو CIA کے ساتھ بھی کام کر چکے ہیں۔ دوسرے زخمی اہلکار اینڈریو وولف کی حالت بھی تشویشناک ہے۔ اسی طرح یہ شخص رحمان اللہ لکھن والا بھی شدید زخمی حالت میں زیر علاج ہیں۔ There is confirmation now that the subject had a relationship in Afghanistan with partner forces. اب اس بات کی تصدیق ہو گئی ہے کہ مشتبہ شخص کا افغانستان میں پارٹنر فورسز کے ساتھ تعلق تھا۔ ہم اس کے پس منظر کی مکمل جانچ کر رہے ہیں، چاہے اس کے روابط بیرون ملک ہوں یا امریکہ کے اندر۔ ان پر الزام ہے کہ انہوں نے گارڈز پر گھات لگا کر حملہ کیا۔ حکام کے مطابق یہ کارروائی ایک منصوبے کے تحت کی گئی تھی۔ اس سے قبل FBI نے تصدیق کی کہ مشتبہ شخص افغانستان میں امریکی فورسز کے ساتھ کام کر چکا ہے۔ سارا بیکسٹارم کی موت کی خبر سامنے آنے سے کچھ دیر پہلے امریکی حکومت نے اعلان کیا کہ وہ 19 ممالک سے تعلق رکھنے والے ان غیر ملکیوں کے گرین کارڈز کا ازسر نو جائزہ لے گی جنہیں پہلے مستقل رہائش اور کام کی اجازت دی گئی تھی۔ مشتبہ شخص اب بھی ہسپتال میں ہے، اس کی حالت تشویشناک ہے۔ امریکہ میں حکام شدید غصے میں ہیں، حملے پر بھی اور سارا بیکسٹارم کی موت پر بھی۔ ملزم زندہ بچتا ہے یا نہیں، اس سے قطع نظر تحقیقاتی اداروں اور ریاست کے سامنے سب سے اہم سوال یہی ہے کہ ایسا کیوں ہوا۔ یورپ کی طیارہ ساز کمپنی ایئر بس کے طیارے 320A کے سافٹ ویئر میں مسائل کے سبب دنیا بھر میں درجنوں ایئر لائنز کی پروازوں کا شیڈول متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔ ایئر بس کے مطابق ان کے لگ بھگ 6320A طیاروں میں فوری طور پر سافٹ ویئر اپ ڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ ایئر بس کے ان جہازوں میں اس مسئلے کی نشاندہی اس وقت ہوئی تھی جب اکتوبر میں میکسیکو سے امریکہ جانے والی جیٹ بلو کی پرواز کی اونچائی میں اچانک کمی ہوئی تھی۔ اس واقعے میں کچھ مسافر زخمی بھی ہو گئے تھے۔ ماہرین کا خیال ہے کہ جہاز کی بلندی میں اچانک کمی کی ممکنہ وجہ شدید شمسی تابکاری ہو سکتی ہے، جس نے ہوائی جہاز میں استعمال ہونے والے کمپیوٹر میں موجود ڈیٹا کو نقصان پہنچایا۔ امریکہ کی 4 ایئر لائنز یعنی امریکن، ڈیلٹا، جیٹ بلو اور یونائٹڈ ایئر لائنز بھی ایئر بس 320A طیارے استعمال کرتی ہیں، اور ہفتہ وار چھٹیوں کے دوران ایئر بس کے اس اعلان کے بعد ہزاروں پروازوں کی منسوخی کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے کہا ہے کہ ان کے چیف آف سٹاف آندری یرماک نے اپنے گھر پر محکمہ اینٹی کرپشن کے چھاپے کے بعد استعفیٰ دے دیا ہے۔ 54 برس کے یرماک روس اور یوکرین کے درمیان جاری جنگ کے دوران زیلنسکی کے قریب ترین مشیروں میں سے ایک رہے ہیں، لیکن توانائی کے شعبے میں بدعنوانی کے اسکینڈل کے باعث ان پر دباؤ میں اضافہ ہو رہا تھا، حالانکہ ان پر براہ راست کسی قسم کا الزام نہیں لگایا گیا۔ زیلنسکی نے حال ہی میں اپنے چیف آف سٹاف کو اہم مذاکرات کی قیادت کی ذمہ داری سونپی تھی، جبکہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ روس کے ساتھ جنگ ختم کرنے کے لیے نئی کوششوں کی قیادت کر رہے ہیں۔ اپنے صدارتی دفتر کے باہر قوم سے خطاب میں زیلنسکی نے عوام سے متحد رہنے کی اپیل کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے درمیان خلیج کی وجہ سے ہم سب کچھ کھو سکتے ہیں، خود کو، یوکرین کو اور اپنے مستقبل کو۔ Russia really wants Ukraine to make mistakes. There will be no mistakes on our part. Our work continues. Our struggle continues.
If we lose unity, we risk losing everything: ourselves, Ukraine, our future. वाज़ेह रहे कि तवानाई के शोबे में बदउनवानी के इस स्कैंडल ने यूक्रेन में कई हफ्तों से हलचल मचा रखी है, जिससे ज़ेलेंस्की की अपनी पोजीशन कमज़ोर हो रही है। यूक्रेन की 2 इंसदाद बदउनवानी एजेंसियों ने जुमे की सुबह कीव के सरकारी इलाके में यरमाक के अपार्टमेंट पर छापा मारा और चीफ ऑफ स्टाफ ने सोशल मीडिया पर कहा कि मेरी तरफ से मुकम्मल ताउन है। कीव में अपने वीडियो खिताब के दौरान यूक्रेन के सदर ने कहा कि मैं आंद्री यरमाक का शुक्रगुजार हूं कि मुज़ाकरात के महाज पर यूक्रेन का मौक़िफ़ हमेशा वैसा ही पेश किया गया जैसा होना चाहिए था। यरमाक ने अपने एक इंटरव्यू के दौरान एतराफ़ किया कि उन पर मुस्तफ़ी होने के लिए बेहद दबाव था और उन्होंने मज़ीद कहा कि ये मामला ख़ासा तवज्जो का मरकज़ बन गया है और एक गैर जानिबदाराना और आज़ादाना तफ्तीश की ज़रूरत है जो सियासी असर व रसूख से पाक हो। तफ्तीशकारों ने तवानाई के शोबे में मुबैना तौर पर $10 करोड़ की खुर्द-बुर्द या बदउनवानी के स्कैंडल से कई नुमाया शख्सियात को जोड़ा है। यूक्रेन के इंसदाद बदउनवानी ब्यूरो और खसूसी महकमा इंसदाद बदउनवानी के हुकाम के दफ्तर की जानिब से जारी होने वाले एक बयान में कहा गया है कि उन्होंने एक वसी नेटवर्क बेनकाब किया है जिसमें सरकारी मलकियत की कंपनियों पर असरअंदाज होने और उनसे माली फ़ायदा लेने का सिलसिला शामिल था, जिनमें रियासती जोहरी तवानाई की कंपनी एज़हो एटम भी शामिल है। ज़ेलेंस्की ने पहले ही 2 वज़रा को बरतरफ कर दिया है और इस स्कैंडल में कई मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। ताहम सदर के साबिक़ कारोबारी साथियों में से एक तैमूर मंडच मुल्क से फरार हो गए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के हाई कमिश्नर बराए इंसानी हुकूक फोल्कर तुर्क ने कहा है कि पाकिस्तान की 27वीं आईनी तरमीम अदलिया की आज़ादी और कानून की हुक्मरानी के लिए एक ख़तरा है। तुर्क ने खबरदार किया कि सदर, फील्ड मार्शल और दीगर आला फौजी क़यादत के लिए ताहयात इस्तिस्ना एहतसाब को कमज़ोर करेगा और इंसानी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ में रुकावट बन सकता है। उन्होंने निशानदेही की कि तरमीम बगैर जामे मुशावरत के मंजूर की गई और नई फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को आईनी मुकदमात पर मुकम्मल इख्तियार देने से अदलिया सियासी दबाव के तहत आ सकती है। तुर्क ने यह भी कहा कि अदलिया को हुकूमत की मुदाखलत से आज़ाद होना चाहिए ताकि कानून सब के लिए यकसा तौर पर नाफिज हो और जमहूरियत मजबूत रहे। पाकिस्तान के सूबे पंजाब के ज़िला कोट अद्दू में एक पुलिस मुकाबले के दौरान 4 मुबैना अगवाकार हलाक हो गए हैं, जिनके अहल खाना ने इस वाक़े की गैर जानिबदाराना तहकीकात और ज़िम्मेदार पुलिस अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। पुलिस का दावा है कि मुलज़मान यूट्यूबर वेला मुंडा के वालिद के अगवा और तावान की रकम के साथ फरार की कोशिश में मुलव्वस थे और जदीद तफ्तीशी ज़राए से ट्रैक किए गए हैं। पुलिस के मुताबिक मुकाबले के दौरान चारों मुलज़मान अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हुए और उनके कब्जे से तावान की जुज़वी रकम, भारी असला और हैंड ग्रेनेड्स बरामद हुए। ताहम अहले खाना का कहना है कि हलाक शुदगान का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं और वो बेगुनाह थे। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर कोट अद्दू गजनफर शाह ने BBC को बताया कि जैसे ही ये केस पुलिस के नोटिस में आया तो फौरी तौर पर जदीद तरीन ज़राए इस्तेमाल करते हुए मुलज़मान का ताक़ुब शुरू कर दिया गया था। उन्होंने कहा कि अगवा की वारदात के दौरान मुलज़मान डेरे पर मौजूद अफराद से 3 मोबाइल फ़ोन भी अपने साथ लेकर गए थे और अगवा के बाद मुलज़मान अहल खाना से राब्ते कायम करते और उनसे तावान की रकम तलब करते, जिसके लिए वो अपने वॉइस नोट भी भेजते थे। उन्होंने कहा कि तफ्तीश के दौरान ये बात सामने आई कि मुलज़मान ने वारदात से कबल रैकी की थी, जिसकी CCTV फुटेज भी पुलिस को मिल चुकी थी, जबकि मौका वारदात की CCTV फुटेज भी पुलिस के पास मौजूद थी। जो शुरू में ही हमारे लिए हौसला अफजा चीज़ थी वो ये थी कि वहाँ पे जो शहजाद वेला मुंडा का घर है वहाँ पे CCTV कैमरास लगे हुए थे, तो उससे जो है वो फौरी तौर पे हमारी टीम ने जाके सबसे पहले वो CCTV कैमरास चेक किए। उसमें एक तो कुछ थोड़ी बहुत जो शनाख्त थी मुलज़मान की वो उसके अंदर वाज़े हो गई कि उनका डील डोल क्या है, उनका हुलिया किस तरह का है, उनके पास कौन सी चीज़ थी, मोटरसाइकिल किस तरह का था और बाकी जो है वो कितने लोग थे, वो कुछ चीज़ें जो थी वो वेरीफाई हो गई। और फिर जो है वो इंसिडेंट का टाइम क्या है, फिर एस्केप किस तरफ उनका हुआ है, तो उसके हवाले से जो है वो हमारे पास वो इनिशियल इन्फॉर्मेशन आ गई कि जिसकी बदौलत जो है वो हम अपनी इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाने के अंदर हमारे लिए बहुत आसानी थी।
गजनफर शाह का मजीद कहना था कि दस्तियाब शवाहिद जैसा कि वॉइस नोट्स और तावान की गर्ज से की गई फ़ोन कॉल का तज्जिया किया गया, सारा मुतालिका डाटा इकट्ठा किया गया, जिसके बाद लोकेशन ट्रैक करने का काम का आगाज़ हुआ। उन्होंने कहा कि ये सारा काम आसान नहीं था, हमारी टीम ने दिन रात काम किया और इस दौरान हसास इदारों और मुतालिका हुकूमती इदारों की भी खिदमात हासिल की गईं। सऊदी अरब ने मुल्क में गैर मुल्कियों को शराब की फरोख्त पर पाबंदियों में नरमी कर दी है। गुज़िश्ता बरस रियाज में खुले शराब खाने में अब गैर मुस्लिम गैर मुल्की शहरी भी शराब खरीद सकते हैं, जबकि पहले ये सहूलत सिर्फ सफारतकारों तक महदूद थी। ज़राए के मुताबिक सऊदी अरब 2026 में ज़ोहरान और जद्दा में 2 मज़ीद शराब खाने खोलने का मंसूबा रखता है, जहाँ ज़ोहरान में अरामको के कंपाउंड में काम करने वाले गैर मुस्लिम मुलाजमीन और जद्दा में गैर मुस्लिम सफारतकारों को शराब फराम की जाएगी। माहिरीन इस इक़दाम को वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के वीएन 2030 का हिस्सा करार दे रहे हैं, जिसका मकसद सऊदी मुआशरे को जुज़वी तौर पर लिबरल करना और गैर कानूनी शराब के कारोबार पर काबू पाना है। याद रहे कि शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को जून 2017 में शहजादा मोहम्मद बिन नाइफ को हटाकर वली अहद मुकर्रर किया गया था। गुज़िश्ता रोज़ से सोशल मीडिया पर ऑक्सफोर्ड यूनियन में होने वाले एक मुबासे का चर्चा है, जो पाकिस्तान और इंडिया के तालिब इल्मों के दरमियान हुआ और कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ये बहस जीतने में कामयाब हुआ। 27 नवंबर को ऑक्सफोर्ड यूनियन सोसाइटी में इंडियाज़ पॉलिसी टुवर्ड्स पाकिस्तान इज़ आ पॉपुलिस्ट स्ट्रेटजी सोल्ड एज सिक्योरिटी पॉलिसी के उन्वान से एक मुबाहिसा हुआ था, जो ऑक्सफोर्ड यूनियन के सदर मूसा हिराज और लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन के मुताबिक पाकिस्तान ने जीता। 27 नवंबर को बरतानिया में पाकिस्तानी हाई कमीशन की जानिब से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बताया गया कि लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन को अफसोस के साथ ऐलान करना पड़ रहा है कि आखिरी लम्हात में ऑक्सफोर्ड यूनियन में मुनक्कद एक मुबाहिसे में शिरकत करने वाला इंडियन वफ्द मुबाहिसे से दस्तबरदार हो गया और इस इंडियन वफ्द के शिरकत न करने के सबब पाकिस्तान जीत गया। ताहम ऑक्सफोर्ड यूनियन सोसाइटी के सदर मूसा हिराज ने BBC उर्दू को बताया कि इंडियन मेहमानों के शिरकत ना करने के सबब इस मुबाहिसे में 3 तालिब इल्मों ने पाकिस्तान की और 3 तालिब इल्मों ने इंडिया की नुमाइंदगी की और इस मुबाहिसे में पाकिस्तान जीत गया। लेकिन ये मामला इतना भी सीधा नहीं, क्योंकि इस मुबाहिसे में मुतवक्के तौर पर इंडिया की नुमाइंदगी करने वाली एक शख्सियत का कहना है कि उन्हें बताया गया था कि मुबाहिसे में हिस्सा लेने वाला पाकिस्तानी वफ्द लंदन पहुंचा ही नहीं, जिसके सबब उन्होंने इस मुबाहिसे में हिस्सा ना लेने का फैसला किया। ताहम इंडियन वकील साई दीपक जय ने दावा किया कि इंडियन वफ्द को बताया गया था कि पाकिस्तानी टीम लंदन पहुंच ही नहीं सकी, जिसके सबब इंडियन वफ्द ने मुबाहिसे में हिस्सा ना लेने का फैसला किया। ऑक्सफोर्ड यूनियन के सदर मूसा हिराज ने इस इल्ज़ामात को मुस्तरद करते हुए कहा कि इंडियन वफ्द मुबाहिसे में शरीक नहीं हुआ और इसकी वजह यह थी कि इंडिया की खारजा पॉलिसी का दिफा वहाँ मुमकिन नहीं था। ये मामला सोशल मीडिया पर ज़ेर बहस आया और मुबाहिसे की सच्चाई और जीत के दावे को लेकर BBC अभी तक इसकी तस्दीक नहीं कर सका। इंडियन फिल्म स्टार धर्मेंद्र सिर्फ शायकीन के लिए ही नहीं बल्कि कुछ लोगों के लिए ख़ानदान के फ़र्द की मानिंद थे। BBC के साथ इंटरव्यू में पाकिस्तान में उनकी दोस्त अम्बरीन फातिमा ने कहा कि धर्मेंद्र के साथ उनका रिश्ता बाप और बेटी जैसा था। देखिए फरहत जावेद और फ़ाखिर मुनीर की रिपोर्ट, जिसमें धर्मेंद्र की शख्सियत और पाकिस्तान में उनके ताल्लुकात की झलक दिखाई गई है। मेरे कानों में वो आवाज़ आती है अभी भी, हेलो अम्बरीन, क्या हाल है, बच्चे कैसे हैं। अब यकीन करें कि मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मेरा कोई अपना चला गया। हेलो डियर अम्बरीन, सालगिरह मुबारक हो। धर्म साहब के साथ मेरा जैसे एक बाप और बेटी का ताल्लुक़ होता है, बिल्कुल वैसा ही ताल्लुक़ था। से किसी से कहा वहाँ जर्नलिस्ट हैं, तो मैंने उनसे बोला, मैंने कहा कि मुझे धर्मेंद्र साहब से बात करनी है। खैर उन्होंने मुझे उनका कांटेक्ट दिया, अटेंडेंट का वो नंबर था उनके ना, जो कि मुझे बड़ा एक वो था, शौक़ था और ख़ुशी भी थी कि धर्म साहब का नंबर तो मेरे पास आ गया, मेरी बात हो। मैंने उनको 3-4 बार जो है वो कॉल्स की, तो उन्होंने जवाब नहीं दिया ना, तो मुझे ऐसा लगा, मैंने कहा कि नहीं बात हो सकती ना। मैं थोड़ा डिसहार्ट हुई। तो एक दिन मैं ना अपनी अम्मी के पास लेटी हुई थी, तो मेरा मोबाइल बजा है। जब मैंने देखा तो धर्म साहब की तस्वीर आ रही थी उस पर व्हाट्सएप पे।
کال آئی ہے دھرم صاحب کی تصویر جب میں نے دیکھی میرا آپ یقین کریں میری ہارٹ بیٹ اتنی تیز ہو گئی کہ میں بتا نہیں سکتی. میں نے پورے گھر میں شور مچا دیا کہ دھرم جی کی کال آ گئی ہے نا. تو بہرحال میں نے فون اٹھایا تو انہوں نے کہا کہ امبرین مجھے اس طرح سے بتایا میرے اٹینڈنٹ نے کہ آپ کال کر رہی تھی یہ وہ. میں نے کہا میں آپ کی بہت بڑی فین ہوں. میں نے کہا ہوں میں جرنلسٹ لیکن جرنلسٹ بھی تو انسان ہوتے ہیں ان کی بھی تو پسند ناپسند ہوتی ہے. تو میں نے کہا میں آپ کی بہت بڑی فین ہوں. خیر انہوں نے مجھ سے بہت پیار سے بات کی اور اس کے بعد پھر میں نے ان کو ڈرتے ڈرتے کال کی. میں نے کہا بڑے آرٹسٹ ہیں بڑے بندے ہیں کہیں چڑی نہ جائیں. خیر میں نے ڈرتے ڈرتے نا دوسری تیسری بار جب ان کو کال کی نا تو اس کے بعد کوئی ایک ہفتہ گزرا تو مجھے نا دھرم جی کی خود کال آئی. مجھے کہتے ہیں کہ میری بیٹی کی کال نہیں آئی مجھے. میں نے کہا کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ بہت بڑے آرٹسٹ ہیں آپ اور مجھے آپ کو اس طرح سے اتنا بھی تنگ نہیں کرنا چاہیے نا. کہنے لگے تم میری بیٹی ہو کیا میں تو ان سے اچھی سلام دعا تھی. تو مجھے ایک دن کہنے لگے وہ تاڑا نا ایک ڈائریکٹر ہے گا میں نہ بھولدا پیا. میں نے نا 2-4 کے نام لیے سید نور صاحب کا نام لیا کہہ رہے نور نور. میں نے کہا اچھا. انہوں نے میں نے کبھی بھی کال نہیں کی تھی. میں نے نا سید نور صاحب کو کال کی. میں نے کہا وہ دھرم صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ نے کال ہی نہیں کی ان کو کبھی. تو نور صاحب کی اور ان کی ایک تصویر نکلی نور صاحب کے پاس نا. نور صاحب نے مجھے بھیجی میں نے دھرم جی کو بھیجی. انہوں نے وہ تصویر پوسٹ کی اور وہاں پر پوسٹ کرنے کے ساتھ انہوں نے عید مبارک لکھا نور عید مبارک نا. تو اس طرح یعنی نور صاحب سے بھی ان کا ایک اچھا کنیکشن تھا. تو مجھے اکثر کہہ دیتے ویکھ لیا انہیں پھر منو فون نہیں کیتا. پھر نور صاحب فون کرتے تھے تو نور صاحب کا فون نہیں اٹھاتے تھے. نور صاحب مجھے کہتے تھے دھرم جی ہن فون نہیں چک رہے. تو اس طرح ایک وہ تھا. اور اکثر نا میں اور نور صاحب جب مطلب اکٹھے ہوتے تھے نا دھرم جی سے بات ہو رہی تھی تو میں کہتی تھی نور صاحب دھرم جی مینوں زیادہ پیار کر دینے. تو نور صاحب کہتے تھے نہیں اس گل تے لڑائی ہو جائے گی. وہ مجھ سے زیادہ پیار کرتے. تو وہ کہتے ہوتے تھے تسی دوویں جڑے ہو نا مینوں امتحان چ نہ پایا کرو. تسی تاڑے دوواں نا میں اپنی اپنی جگہ بہت پیار کرنا. ان سے ملنے کا پلان ہمارا یہ پورے سال سے چلتا آ رہا تھا میرا اور سید نور صاحب کا. اور ہم نے پلان کیا تھا پہلے دبئی میں ملنے کا لیکن وہ کہہ رہے تھے کہ میں ٹریول نہیں کر سکتا. تو بلکہ میں نے ان کو کہا میں نے کہا کہ دھرم جی اسی انج کرنے اسی کرتارپور ملنے ہیں. تو کہنے لگے ہاں ٹھیک ہے نور نو بھی کہہ دیں تے بس میں ہن بہتر فیل کر رہا ہوں تے اسی ملیں گے. میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے. تو آخری بار جب بات ہوئی بڑے ایکسائٹڈ تھے اور کہہ رہے تھے کہ بس میں نا اگلے چند دنوں میں کرتارپور کا کچھ بناتا ہوں پلان میں تمہیں بتاتا ہوں. تو میں نے کہا تسی جس دن میں دسو گے نا تو میں سمجھ لو کہ نسی آواں گے اور شاید میں اس رات نیند بھی نہیں آئے گی نا. تو کہنے لگے کہ شلجم گوشت تو بنا کے لے کے آنا ہے میں تیرے ہاتھ دا کھانا ہے. تو میں بڑا خوش ہوئی. میں نے کہا تسی صرف شلجم گوشت نہیں تسی ہور بھی دسو تانوں کی چیزاں. ان کو دالیں بہت پسند تھی وہ بتایا کرتے تھے دیسی گھی دالیں وغیرہ نا. اچھا جب اگر بات ہوتی تھی تو ہفتے میں 3-4 بار بھی بات ہو جاتی تھی. اگر بات نہیں ہوتی تھی تو 2 ہفتے بھی نہیں ہوتی تھی. اب جیسے میری جو ان سے آخری بات ہوئی ہے تو اس میں انہوں نے مجھے اتنی دعائیں دی میں آپ کو بیان نہیں کر سکتی. بہت دعائیں دی. انہوں نے کہا کہ تیرے بچے جدوں وڈے ہون گے انہوں نے پتہ لگے گا کہ کتنی مضبوط ماں دے وہ بچے سن. تو بس پھر اس کے بعد میں نے کافی فون کیا لیکن وہ اٹینڈ نہیں اور مجھے بالکل نہیں پتا تھا کہ ان کی اتنی طبیعت خراب ہو گئی ہے. اکثر وہ اپنے فارم ہاؤس پہ ہوتے تھے تو میں پوچھتے ہوتی تھی دھرم جی تسی ایتھے کیوں ہوندے ہو. تو وہ کہا کرتے تھے کہ مجھے جو قدرتی ماحول ہے وہ بہت اچھا لگتا ہے گرینری بہت اچھی لگتی ہے. یہاں پر میرے بہت پیارے پیارے جانور ہیں ان کو دیکھتا ہوں تو بہت خوش ہوتا ہوں. تو وہ اپنے فارم ہاؤس پہ ہی اپنا زیادہ ٹائم گزارا کرتے تھے. میں یہ فیل کرتی ہوں کہ میرا ان کے ساتھ ایسا کوئی رشتہ نہیں ہے. ایک انسانیت کا رشتہ نا مطلب باپ بیٹی. انہوں نے منہ سے بولا تو میری بیٹی. وہ مجھ سے اتنا پیار کرتے تھے وہ اپنے بچوں سے کتنا کرتے ہوں گے. اور سامعین اس کے ساتھ ہی آج کا سیربین اپنے اختتام کو پہنچا. مجھے اور میری پوری ٹیم کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے لیکن اجازت لینے سے پہلے اب تک کی خاص خبریں.